نکاح کے اندر یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسری بیوی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ کے اندر تھے، مدینہ کے اندر پینے کے لیے پانی جو ہے اس کی قلت تھی، یہودی کے پاس ایک کنواں تھا جہاں سے مسلمان پانی خریدتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے جو یہ کنواں خرید کے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وعدہ کرتا ہوں اسے کہ جنت کے اندر اس کو ایسا کنواں جو ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے دوں گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اللہ کے رسول یہ بیر روما جو ہے میں خرید کے دیتا ہوں۔ بیر روما جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے خرید کے دیا۔ مسلمان جہاں سے پانی بھرتے تھے، مسجد نبوی کے لیے جگہ کی ضرورت تھی، مسجد نبوی فل ہو گئی، وہاں جگہ نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 7 کا پلاٹ جو ہے کون لے کے دے گا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اللہ کے رسول میں لے کے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پلاٹ لے کے دے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جنت کے اندر اس کو گھر لے کے دوں گا۔ عثمان نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول یہ پلاٹ میں لے کے دیتا ہوں۔ مسجد نبوی کے لیے جگہ لے کے دینے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، بیر روما خرید کے دینے والے مسلمانوں کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ تبوک کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جنگ کے لیے جانا ہے، سفر بڑا طویل ہے، لمبا سفر ہے، اس کے لیے خرچہ چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ جو ہے وہ مانگا، اپیل کی، صحابہ کے پاس جو تھا، جس کے پاس کھجوریں تھیں وہ دے دی، جس کے پاس رسی دی وہ دے دی، ہاں تلوار تھی وہ دے دی، جو کچھ تھا پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ میں عثمان دیتا ہوں، 100 اونٹ میں عثمان جو ہے وہ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں پھر کم ہے مال، عثمان پھر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول 100 اونٹ اور میں دیتا ہوں، دیتے گئے 700 اونٹ ہو گئے، 200 گھوڑے جو ہے وہ بھی دے دیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ایک تھیلی لائے جس کے اندر جو ہے وہ دینار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی، اللہ کے رسول یہ بھی لے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تھیلی کے اندر سے وہ نکالتے ہیں، کبھی اس ہاتھ کے اوپر ڈالتے ہیں، کبھی اس ہاتھ کے اوپر ڈالتے ہیں، اور عثمان کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھتے ہوئے آپ نے کیا کہا عثمان اگر آج کے بعد تم کوئی بھی عمل نہ کرو تم جنتی ہو۔ کہا عثمان آج کے بعد اگر تم کوئی بھی عمل نہ کرو، یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے، یہ ان کی صفات تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں عثمان کو دی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کہتا ہے عثمان جب گزرتے تھے تو قبرستان کے پاس سے کہیں گزرتے تو قبر کے اوپر کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کے روتے تھے۔ کون عثمان؟ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرو تم جنتی ہو۔ لیکن یہ عثمان قبر کے اوپر کھڑے ہو کے روتے تھے، آنسو بہاتے، اتنے آنسو بہاتے کہ داڑھی جو ہے وہ آنسو سے بھیگ جاتی تھی۔ غلام نے کہا کہ آقا آپ اتنا روتے ہیں، آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے؟ ایک مرتبہ نہیں، تاریخ کے اندر دیکھیے، احادیث کی کتابوں کے اندر دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے مطابق، سیرت کے مطابق 17 مرتبہ، ایک کے مطابق 22 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ سے بھی ہیں، اور 22 مرتبہ جنت کی بشارت ملی ہے، اس کے باوجود پھر بھی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے روتے ہیں۔ تو غلام نے جب پوچھا تو جواب کیا دیا؟ کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے، جو اس کے اندر کامیاب ہو گیا اس کے لیے آگے بھی کامیابی ہے۔ محترم بھائیو، آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
ان کو پتا تھا وہ جنتی تھے جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا تھا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، کامیاب یہی ہیں، فلاح پانے والے یہی ہیں۔ کون ہیں وہ؟ صحابہ کی جماعت ہے، وہ سارے کے سارے صحابہ جنتی، کامیاب ہونے والے، کامران ہونے والے، دنیا کے اندر بھی کامیابیاں ان کے لیے، آخرت کے اندر بھی کامیابیاں ان کے لیے، لیکن پھر بھی وہ اتنا روتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں، اور قبر کے اوپر جا کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جنت کی 22 مرتبہ بشارت ملی، وہ بھی اتنا روتے ہیں، لیکن میں اور آپ بھی کبھی اپنی قبر کو یاد کر کے روتے ہیں؟ اللہ اکبر! ہم نے بھی کبھی اپنی قبر کو یاد کیا کہ میں اور آپ نے بھی وہاں جانا ہے، تو میرا اور آپ کا کیا بننے والا ہے؟ کبھی اس بات پہ ہم غور کرتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہوتی تھی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ نہ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر درود کے بعد جو ہے یہ کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں قبر کے عذاب سے میں محمد پناہ چاہتا ہوں۔ ہم آسان سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں، نہیں تو میں اپنے رب سے دعا کرتا، میرا رب دکھاتا کہ قبر کے اندر کس طرح عذاب ہوتا ہے۔ فرمایا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں تم اپنے مردوں کو قبر کے اندر دفنانا چھوڑ نہ دو، کیونکہ یا تو یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہوتی ہے، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ ہر نماز کے بعد جو ہے تشہد کے اندر جو ہے درود کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ الفاظ جو ہے کہا کرتے تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب قبر کے اوپر جاتے تو جا کے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبرستان کے اندر ہیں، ایک صحابی انصاری صحابی جو ہے اس کی قبر کھودی جا رہی ہے، ابھی قبر کو دیر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، تو آپ نے ایک تنکا لیا اور آپ زمین کے اوپر تنکے کے ساتھ جو ہے لکیریں کھینچ رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں ہم اس طرح بیٹھے تھے گویا کہ پتہ نہیں تھا کہ کوئی پتھر پڑے ہیں یا کوئی جو ہے کوئی چیز پڑی ہے، پرندے آ کے ہمارے سروں کے اوپر بیٹھ گئے، اس طرح ہم جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے تھے اور بالکل سکون کے ساتھ بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں میرے صحابہ اس قبر کے لیے تیاری کر لو، اس قبر کے لیے تیاری کر لو۔ فرمایا کہ یہ قبر جو ہے وہ کسی کو معاف نہیں کرتی، حتیٰ کہ وہ صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ شہید ہوئے جنگ خندق کے اندر، جن کو زخمی ہوئے تھے پھر شہید ہو گئے، اور جن کے شہادت کے اوپر جن کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی، 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول ہم نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا، ہمیں پتہ نہیں لگ رہا تھا سعد کا جنازہ اتنا ہلکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے میرے صحابہ سعد کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی۔ فرمایا کہ اس کے باوجود بھی سعد کو جب قبر کے اندر دفنایا گیا، سعد کی قبر اتنی تنگ ہوئی کیونکہ قبر ہر کسی کو دباتی ہے۔ فرمایا کہ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے قبر اتنا دباتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف چلی جاتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ اس کے لیے تیاری کر لو۔ محترم بھائیو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ آپ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے قبروں کے اوپر جاتے تو وہاں جا کے روتے اور اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرنی چاہیے، اور باقی معاملات کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری حیا، آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کو ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں ان کی سیرت کو، لیکن ہم اپنے حیا کو بھی دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا حیا ہے۔ آج میڈیا کی وجہ سے اس دور کے اندر جو ہے فیس بک اور یوٹیوب کی وجہ سے ہمارے اندر کتنا حیا ہے، ہم کتنا حیا کرتے ہیں، اللہ کا حیا، اللہ کے سامنے ہم کتنا حیا کرتے ہیں۔ باپ سے تو ڈرتے
ڈرتے ہیں، گھر کے اندر کسی اور سے تو ڈرتے ہیں، لیکن ہم اپنے رب سے کتنا ڈرتے ہیں؟ جو لوگ جنتی تھے وہ اپنے رب سے اتنا ڈرتے تھے۔ مزید انشاءاللہ ان کی شہادت کے حوالے سے اگلے جمعے کے اندر بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ ان الحمد